اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے آپ احباب نے 6 پارے سن لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ آج 6واں پارہ تراویح کے اندر پڑھا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا شروع میں تذکرہ کیا کہ عیسائی کہتے ہیں اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی دیا، تو پھر کیا ہوا؟ ان کے سامنے مشابہت رکھی گئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ لیا اور یہودیوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کون ہے جو میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اندر سے فرشتوں کے ذریعے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور اب یا تو ان ساتھیوں میں سے کسی ایک کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے جیسا بن گیا، یا پھر جو ان کو اندر پکڑنے کے لیے آئے تھے نا، لینے کے لیے آئے تھے، ان میں سے کسی ایک کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بن گیا۔ تو یہودیوں نے اسے پکڑا اور اسے سولی پہ چڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ آپ نے عیسائیوں کے گلے میں، ان کے رکشے پہ، ان کے گھروں میں، چرچ پر ایک ایسے صلیب کا نشان دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر اپنی جان کی قربانی دے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں عیسائی کوئی بھی گناہ کرے اسے گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ اب وہ چلے گئے، گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اب عیسائیوں کو اس وجہ سے شریعت پر عمل کریں نہ کریں، وہ اپنی عبادت کریں نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسائیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے، یہودیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے۔ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی دی، ان کے سامنے کسی کی مشابہت ہو گئی اور انہوں نے ان کو دے دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں نا، ان کو خود شک ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، بس یہ ٹیوے لگاتے ہیں، سوچیں لڑاتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ ہی اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ یہ کام کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور اسے یہ کام کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ آگے فرمائے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پوری دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے وہ ان کی نبوت، رسالت پر ایمان رکھیں گے۔ یہ قرآن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کی نبوت و رسالت پر ساری دنیا ایمان لا چکی ہوگی۔ آج اس دور میں جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کا جھوٹ اس آیت سے نمایاں ہوتا ہے۔
اور یہ عقیدہ مرزائیوں کا بھی ہے، قادیانیوں کا بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر کہاں ہے؟ سری نگر میں، کشمیر میں۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، غلط ہے یہ بات۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پوری دنیا میں جتنے لوگ زندہ ہوں گے سب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں گے۔ لیکن آج دیکھیں یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، ملحد جو ہیں، ہندو جو ہیں، سکھ جو ہیں، یہ تو نہیں مانتے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ ایمان لا چکے، یہودی تو اس وقت سے ہے نا، وہ تو نہیں ایمان لائے۔ اب ہوگا کیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دنیا میں جہاد کریں گے، اور پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ پوری دنیا میں ہندو ختم، سکھ ختم، بدھ مت ختم، یہودی ختم، عیسائی ختم، پوری دنیا سے ایتھیسٹ، ملحد سب ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، پوری دنیا کے کافر ختم ہو جائیں گے، تو باقی کیا رہ جائیں گے؟ مسلمان۔ اور سارے مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ تمام اہل کتاب ان کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، روز قیامت پھر یہ ان کے اوپر گواہی بھی دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ المائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو۔ ہمارے ہاں نیکی یا گناہ نہیں دیکھا جاتا، یاری تعلق دیکھا جاتا ہے، دوستی اور رشتہ داری کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تعلق ہے تو حرام بھی حلال ہے، اور اگر تعلق نہیں ہے تو جہاں اشد ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی تعاون کرنے کے لیے اور کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج نیکی منہ ملاحدے کی رہ گئی ہے، آج نیکی صرف جان پہچان کی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کا کام ہو، جسے جانتے ہو اس کا بھی تعاون کرو، نہیں جانتے پھر بھی تعاون کرو، اور جب گناہ کا کام ہو، جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کا تعاون نہ کرو، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور اس صفحے کے آخر میں قرآن مجید کی احکام کے اعتبار سے سب سے آخری آیت، اس کے بعد کوئی نیا حکم آسمان سے نازل نہیں ہوا، وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے تو اس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور مذہب پسند فرما لیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی نیکی کرنا چاہے گا تو وہ دین میں اضافہ ہوگا، اور وہ دین میں اضافہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے۔ دین مکمل، اور وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دیا، بتا دیا۔ اسی بارے میں آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے نا، وہ سارا ہی آگے پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایک آیت یا ایک مسئلہ بھی چھپایا، فما بلغت رسالتا، تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا آپ سے وعدہ ہے یہ دنیا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی،
اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، بس آپ دین سنائیں۔ نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ منافق، نہ مشرک، کوئی آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا، اللہ کا اب سے آپ سے وعدہ ہے۔ اس آیت کے بعد کوئی بھی کافر، کوئی منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا خصوصی ذمہ لیا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضور کے پہرے دار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اور آپ مسجد نبوی میں جائیں، وہاں روضۃ من ریاض الجنہ میں پہنچیں، وہاں پلروں کے اوپر کچھ لکھا ہے، پڑھیں۔ ایک ہے ایسا پلر جو حراسہ کا ہے، حراسہ پہرے دار، آج بھی وہاں وہ پلر ہیں، ستون ہیں، ہر ایک ستون کا الگ الگ نام ہے۔ استوانہ حراسہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کے چوکیدار بیٹھا کرتے تھے، پہرے دار۔ استوانہ حضور کے، استوانہ سریر جہاں حضور کی چارپائی ہوتی تھی، آپ بیٹھا کرتے تھے، اور جہاں صحابہ بیٹھتے۔ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ایک پلر کے ساتھ جا کر باندھ دیا، جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کریں گے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ آج وہ پلر اور وہ جگہ بھی ہے، استوانہ ابو لبابہ انصاری رضی اللہ، سارے پلر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے اور آپ کو دکھائے۔ تو جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی نا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھا، کوئی آپ نے محافظ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ کا آپ سے وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 20 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ نے تمہارے اندر نبی بنائے ہیں، اور تمہیں ملوکیت، بادشاہت عطا کی ہے، اور تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی کو نہیں ملا۔ اللہ کی تمہارے اوپر بڑی نعمتیں، نبی تمہاری نسلوں سے آئے، بادشاہت تمہارے اندر رہی، اور تمہیں وہ اعزاز ملے جو کسی قوم کو نہیں ملے۔ اب ایسا کرو، اے میری قوم، یہ سامنے ارض مقدس فلسطین ہے، ہم مصر سے نکلے ہیں، فرعون کی غلامی سے بچ کر، سمندر دریا پار کر کے، اب ہم یہاں پہنچے، یہ سامنے ارض مقدس فلسطین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور جہاد کر کے اس کو فتح کر لو۔ بڑی عجیب قوم تھی۔ انہوں نے کہا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ علیہ السلام، وہاں کے لوگ بڑے تگڑے ہیں، بڑے طاقتور ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو کبھی بھی اس علاقے کا منہ نہیں کریں گے، وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ خود ہی سارے وہاں سے بھاگ جائیں نا، ہم فوراً وہاں چلے جائیں گے۔ یہ کیسا جہاد ہے کہ وہ سارے ہی بھاگ جائیں، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وہ سارے خارج ہو جائیں پھر ہم چلے جائیں گے، ورنہ نہیں جانا ہم نے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم، تو دو مومن بندے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اچھے برے سبھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کا خوف کرو، ایک پیغمبر تمہیں یہ کہہ رہے ہیں تو چلو، ادخلوا علیہم الباب، چلو ان دروازوں میں چلو، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم وہاں داخل ہوگے نا تو تم ہی غالب آؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیاوی اسباب نہیں دیکھتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے لیے پیچھے دریا کو پانی روک کر، رستے بنا کر تمہیں پار لگا دیا، کیا وہ رب تمہاری اب مدد نہیں کرے گا؟ اللہ پہ توکل رکھو، اگر تم مومن ہو تو چلو۔ لیکن وہ نہیں مانے، ایسی عجیب قوم۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہ،
موسیٰ علیہ السلام آ سیدھی سیدھی گل ساڑھے ہاتھ کھڑے کبھی بھی جب تک وہ وہاں موجود ہے ہم نہیں جائیں. اچھا اگر تجھے زیادہ لڑائی آئی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, جہاں تو اور تیرا رب لڑائی کرے, اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. کیسی عجیب قوم ہے. سیدھا پیغمبر کو جواب دیا, اور جواب کیسا بدتمیزی والا, جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے, ہم یہاں بیٹھے دیکھیں گے کون جیتتا ہے. کیا یہ جواب کسی بڑے کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ کسی استاد کو بھی یہ جواب دینا بدتمیزی ہے, اور وقت کے پیغمبر کو, اور ساتھ یہ کہہ رہا تو اور تیرا رب لڑ, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آ گیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب میں تو اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں, میں تو اپنا ہی جواب دے ہوں, اب نہیں مانتے تو کیا کروں. یا رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کرنا, ہمیں اس ظالم قوم سے دور کرنا. اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, فرمایا اب 40 سال محرمۃ علیہم 40 سنہ, 40 سال تک کھلے میدان میں اسی جگہ پہ تم خیمے لگا کے رہو گے. 40 سال تک تمہیں کبھی گھر نصیب نہیں ہوگا. 40 سال ساری زندگی ننگ گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اس فاسق قوم کے اوپر تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے, کدی انہاں دے بارے میں کوئی دعا نہ کرنا ہو. لیکن یہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ساتھی, اچھے بھی اور ایسے بھی. اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی لڑائی کا موقع آیا نا, تو صحابہ کتنے 313, اور دشمن 1000 کا لشکر, اس میں سے 300 بعد میں چلا گیا, 700 رہ گیا. اب گھوڑے ہیں صرف 2 گھوڑے ہیں, اور تلواریں چند ہیں, اور اکثریت خالی ہاتھ ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اے میرے صحابہ بتاؤ کیا کرنا ہے. اس وقت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں, آپ ہمیں حکم دیں ہم دریاؤں میں کود جائیں, ہمیں حکم دیں ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں, آپ ہمیں حکم دیں ہم خالی ہاتھ دشمن کی صفوں میں گھس جائیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں. آپ کا اشارہ ہو ہم آپ کے اشاروں پہ کٹ مرنے کے لیے تیار. یا جب یہ جملہ سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوشی سے مسکرایا کہ صحابہ کہتے ہیں جیسے چہرہ چاند کا چہرہ ہوتا ہے. آپ خوش ہو گئے. نبی علیہ السلام کے صحابہ لڑے, 313 لڑے, 1000 سے لڑے, اور اللہ نے فتح دی. اور پھر اللہ کو اتنا پسند آیا وہ جہاد, آسمان سے رب نے پردے ہٹا کر زمین کی طرف دیکھا اور کہا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم. اے بدر کے صحابہ آج کے بعد زندگی میں جو چاہو سو کرو, نیکی کرو یا نہ کرو, تمہارے گناہ بھی ہو جائے نا رب نے تمہیں لکھ کر دے دیا ہے کہ جنت تمہارے اوپر واجب ہو چکی ہے. اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم, جو چاہو سو کرو رب نے تمہیں معاف کر دیا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, ان کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ سناؤ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, دونوں نے قربانی کر دی. قربانی آدم علیہ السلام سے, تو پھر ہمارے ہاں سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ قربانی تو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے کیا کی؟ قربانی کی. ان میں سے ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی, تو سنت ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک خاص واقعہ بن گیا نا, وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے کرنے کی پوری کوشش کی, تو وہ بھی ایک بڑا واقعہ تھا, اس وجہ سے سنت ابراہیمی کہتے ہیں. ویسے ہر دور, ہر امت اور ہر نبی کے دور میں قربانی کا سلسلہ جاری رہا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہر امت میں قربانی نہیں. تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی, ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر غور کرتا, میری قبول کیوں نہیں ہوئی,
لیکن غصہ چڑھ گیا دوسرے پر، قال لأقتلنک، کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بھئی کیوں؟ بھئی تیری کیوں ہوئی؟ یہ کوئی بات، میں تمہیں قتل کروں گا، بھی میرا قصور کیا ہے؟ تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ انہوں نے کہا بھی وجہ یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے، تو پرہیزگار بن، تیری بھی اللہ قبول کر لے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہیں قتل کر دینا ہے۔ یہ ہے حسد۔ اب ذرا دیکھیں، اگر میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو میں اس کے ساتھ حسد اگر کروں گا تو تباہی ہو جائے گی۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل کس وجہ سے ہوا؟ حسد۔ اس کی کیوں قبول ہوئی؟ حالانکہ سوچنا چاہیے تھا میری قبول کیوں نہیں ہوئی، لیکن سوچ کیا رہا ہے؟ اس کی کیوں ہوئی۔ یہ حسد ہے۔ بھئی اس کو یہ چیز کیوں ملی، اس کو یہ مقام کیوں ملا، اس کو یہ عہدہ کیوں ملا، یہ اتنا مقرب کیوں بن گیا، بس یہ حسد ہے۔ تو حسد کی وجہ سے اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تو کرنا چاہے تو کر دے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہلا قتل جو اس روح زمین پر ہوا، اس کے بعد قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس پہلے کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے گناہ کا یہ قتل والا سلسلہ جاری کیا تھا۔ جو انسان گناہ جاری کرتا ہے ہمیشہ اس کو گناہ ملتا رہتا ہے، اور جو نیکی جاری کرتا ہے ہمیشہ اس کو نیکی کا سلسلہ ملتا رہتا ہے۔ آگے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا حکم ہے آیت نمبر 35 ہے۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے 3 طرح کے ہیں جو جائز ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو حرام ہیں۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ وہ آگے ہی ہے، وجاہدوا فی سبیلی۔ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ نیک اعمال یہ وسیلہ ہے۔ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے ذریعہ، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ 3 وسیلے جائز ہیں۔ پہلا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ۔ وہ معروف واقعہ ہے، 3 آدمی گھر سے نکلے، طوفان آیا، آندھی آئی، ہوائیں چلی، وہ جلدی سے ایک غار میں رکے، اوپر سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی، بڑا سا تودا اور پتھر آ کے دروازہ بند کر دیا، غار کا منہ بند۔ اب وہ 3 تھے اندر، موت کی کشمکش میں، موت یقینی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نیک اعمال کا، ایک نے کہا یا رب میں بکریوں کا چرواہا تھک ہار کے آیا، رات کو میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے ساری رات پیالہ ہاتھ میں لیا کھڑا رہا، یہ نیک عمل تھا۔ یا رب میرا عمل اگر قبول ہوا تو اس پتھر کو پیچھے ہٹا دے۔ وہ پتھر جو 3 کے ہلانے سے نہیں ہلا، تینوں نے زور لگایا نہیں ہلا تھا، وہ اس کی دعا کے ذریعے سے میرے رب نے تھوڑا سا سرکا دیا، روشنی کی لہر آئی، امید کی کرن آئی۔ اب دوسرے کو کہا تو ہی کچھ یادگار زندگی جو کچھ کیتا ہی۔ اچھا ہمارے پاس بھی نا زندگی میں کوئی ایسی نیکی تو ہونا یار جس پہ ہمیں یقین ہو کہ یہ میری نیکی بہت بڑی نیکی۔ دیکھو اس کو اپنے اس عمل پہ یقین تھا۔ دوسرے کو کہا تو نے بھی کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں پھر میری بھی ہے۔ یا رب میں نے ایک مزدور رکھا تھا، سارا دن اس نے کام کیا، رات کو میں نے پیسے دیے، اس نے زیادہ مانگے، میں نے جو طے تھے وہ دیے، وہ غصے ہو گئے، کہا چاہ میں اے بھی نہیں لینے، جس طرح ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نہیں تھے میں اے بھی نہیں۔ وہ جا رب چلا گیا، میں نے تو جو طے کیے تھے وہ دے لیا، لیکن وہ زیادہ مانگ رہا تو میں نے نہیں دیے۔ اب وہ چلا گیا، کئی سال تک نظر نہیں آیا۔ میں نے اس پیسے کو کاروبار میں لگایا، میرے پاس گائیں بھینسیں کافی مال ہو گیا۔ ایک روز وہ مجبور ہو کر حالات سے کئی سالوں کے بعد آیا، اتعارفونی، کہتا ہے مجھے جانتے ہو؟ میں کہا ہاں وہ مزدور تم۔ اچھا اس نے کہا یار وہ تیری میری مزدوری کا مسئلہ تھا، اس روز میں جتنے مانگ رہا تھا تو نہیں دے رہا تھا، جتنے تو دے رہا تھا میں نہیں لے رہا تھا، اب میں حالات سے اتنا مجبور ہوں،
جتنے تو دیتا تھا نا چل اتنے ہی دے دے مجھے. کتنا مجبور ہوا ہوگا, اور کئی سالوں کے بعد مہنگائی بھی ہوگی. تو اب وہ کہہ رہا جنہیں تو دے رہا سی نا انہیں دے دے. یا رب لیکن میں نے اسے کہا کہ تیرے مال سے میں نے یہ کاروبار کیا, یہ سارا مال تیرے پیسے کا ہے, ان میں سے جتنا لینا ہے لے لے. یا رب وہ بندہ بھی عجیب تھا, وہ سارا ہی لے گیا, اس نے ایک بھی نہیں چھوڑا, ایک بھی نہیں چھوڑا. یا رب تیری رضا کی خاطر میں نے اس کا ہاتھ نہیں روکا, اگر وہ نیکی تجھے قبول ہے نا تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے. رب تعالیٰ نے اس کو اور تھوڑا سا سرکا دیا, لیکن نکل نہیں سکتے تھے. تیسرے کو کہا یار تیری زندگی میں بھی کوئی حل لک سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ, تیرا بھی کوئی اللہ کے ساتھ کوئی راز ہے کہ جو تجھے اور صرف رب کو پتا ہو, کسی اور کو نہ علم ہو. ایسے راز بناؤ, ایسے راز رکھو. کوئی تو ایسی نیکی ہو نا یار جو تمہارے اور رب کے سوا کسی کو نہ یاد. تیسرے کو کہا تیری بھی کوئی ہے تو بتا. اس نے کہا میری بھی ہے, چلے آج بتا ہی دیتا ہوں. اس کے بھی ہاتھ اٹھے. یا رب تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا. میں نے کئی مرتبہ اس کے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کیا, لیکن وہ پاک دامنہ عورت نے مجھے اپنے قریب نہ آنے دیا. میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا میں اس کو پالوں, لیکن وہ نہیں ملی. اور ایک روز وہ حالات سے مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے کچھ پیسے ادھار یا قرض یا ویسے دے دے. کتنی مجبور ہوئی ہوگی. تو میں نے کہا پیسے تیرے لیے, لیکن اپنی عزت میرے حوالے کر دے. وہ میرا موقع تھا زندگی کی ایک آرزو کے پورے ہونے کا. یا رب پہلے وہ ہچکچائی, لیکن مجبوری اتنی تھی کہ اس نے اس غلط کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. میں اور وہ خلوت میں گئے. جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو وہ کپاہٹ کا شکار تھی. اس نے کبھی یہ غلط کام نہیں کیا تھا, اور اس کے جسم پہ ایسی کپکپی اور روب تھا. میں نے کہا ڈرتی کیوں ہے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور کوئی پوچھنے والا نہیں. یا رب اس تنہائی کے موقع پر اس نے کہا تھا دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یا رب جب اس نے تیرا نام لیا نا, تیرا روب اور خوف میری ذات پہ ایسا آیا کہ صرف تیری رضا کی خاطر, صرف تیرے خوف کی خاطر میں اس سے دور ہوا. میں نے اس کو پیسے دیے اور میں نے اس کی عزت کو خراب نہیں کیا. یا رب اس وقت گناہ کے موقع پر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سوچ کو جب تیرے ڈر کی وجہ سے ختم کیا. اگر وہ گناہ سے رکنا تجھے قبول ہوا نا تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے. اللہ کی قسم وہ پتھر فوراً سے پیچھے ہٹا اور وہ تینوں اپنی نئی زندگی لے کر دنیا میں آ گئے. ان تینوں نے کیا کیا؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا. دوسرا یہ ہے جو جائز وسیلہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے نام ہے. یا رب تو غفار ہے, تیرے غفار ہونے کا واسطہ مجھے معاف کر دے. تو رزاق ہے, تیرے رزاق ہونے کا واسطہ میرے رزق کے دروازے کھول دے. یا رب تو رحمان ہے, تیرے رحمان ہونے کا واسطہ میرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. اللہ کے ناموں کو یاد کرو اور اس کے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اس سے سوال کرو. میرا رب یہ تمہیں سکھاتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اس کے ذریعے پکارو, اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے. تیسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ نیک آدمی ہو, اللہ کا ولی ہو, بزرگ ہو, اس کے پاس جائیں اور اس سے دعا کروائیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ کہتے ہمارے لیے دعا کر دیں. ایک صحابی 80 سال کی عمر کو پہنچے,
اور ان کے سامنے والے یا ماتھے کے بال کالے ہیں، باقی سارے بال سفید ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یار یہ کیا بات ہے، سارے ماتھے کے بال کالے، داڑھی بھی سفید، سر بھی سفید۔ اس نے کہا کہ حضور کے پاس میری امی مجھے لے کر آئی تھی، میں امی کی گود میں تھا، اٹھا کر حضور کے پاس لے کر آئی، کہا اس کے لیے دعا کر دیں۔ حضور نے یہاں ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اس بچے کو برکت عطا فرما۔ پیغمبر کے ہاتھوں کا لگنا ہے آج تک میرے بال سفید ہوئے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دعائیں کرواتے تھے، تو نیک آدمی سے جا کر دعا کروائیں۔ یہ 3 وسیلے جائز ہیں۔ اور پھر حرام کیا ہے؟ حرام وسیلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہاں بیٹھا کسی غیر کو پکارے، یا رب اس کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، اس کے واسطے سے میری دعا قبول فرما، اس کے طفیل سے میری دعا قبول فرما، یہ حرام ہے۔ قبر والے کا وسیلہ، فوت شدگان کا وسیلہ، دور بیٹھے کا وسیلہ، ذاتوں کے وسیلے بنانا یہ جائز نہیں۔ لوگوں نے کہا جب آدم علیہ السلام نا آسمانوں سے جنت سے نکال کر زمین پہ بھیجا گیا تو پھر وہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ ہے، میری دعا قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا جی تو آپ کے عرش کے نیچے دیکھا تھا، تو اللہ نے اس کے وسیلے سے دعا قبول کر لی، لہٰذا ہمیں بھی ان کا وسیلہ ڈالنا چاہیے۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور یہ سمجھ رہے یہ وسیلہ ہے، جھوٹ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، آخری بات، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نا قحط سالی آ گئی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو لے کر مسجد نبوی سے نکلے تو کھلے میدان میں گئے۔ قبر مبارک حضور کی قریب ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نبیوں میں سب سے عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری دنیا کے ولیوں میں سب سے بڑے ولی ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبیوں کے امام اور ولیوں کے امام دونوں کی قبر ہے۔ لیکن صحیح بخاری کے حدیث ہے عمر رضی اللہ عنہ لے کر نا باہر چلے گئے اور جا کر کیا کہا؟ یا رب پہلے تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ تھے، ہم ان سے دعا کرواتے تھے، آج وہ نبی نہیں رہے، ہم حضور کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر آگے جو باپ کی جگہ پر ہیں، ہم ان سے دعا منگوائیں گے، اللہ تو بارش نازل کر دینا۔ عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اٹھے، انہوں نے دعا مانگی، صحابہ نے آمین کہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی۔ یہ طریقہ ہے زندہ آدمی سے دعا کروائیں۔ اگر کسی کی ذات کا وسیلہ ڈالنا جائز ہوتا، اگر کسی کی قبر کا وسیلہ ڈالنا جائز ہوتا، اگر کسی فوت شدہ کا وسیلہ ڈالنا جائز ہوتا تو اللہ کی قسم صحابہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالتے اور ان کے بعد ابو بکر رضی کو ڈالتے یا ان کی قبر پہ پہنچتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جو جائز وسیلے ہیں ان کو ضرور اپنائیں، جو ناجائز ہیں وہ شرک کے اندر آتے ہیں، ان سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔